آج تک اس ملک کے اندر جو شیعہ سنی لڑائی چل رہی ہے، دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر شیعہ فرقہ صحابہ کی شان نہیں مانتا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں مانتے، اور شیعہ فرقے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ یہ تو حضرت جو صحابہ کی عظمت کا منکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی منکر ہے۔ اس لیے یہ جو بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے، اس کے لیے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ پر لازم ہے، حق بنتا ہے کہ آپ اس بل کی حمایت میں آواز بلند کریں اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف آپ بات کریں۔ مناسبت سے اس آیت کی تلاوت کی کہ 7 اگست 2023 کو اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 جماعتیں ہیں، ایک صحابہ کرام کی جماعت ہے اور دوسری اہل بیت کی جماعت ہے۔ بل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی کم از کم سزا 10 سال قید ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ متفقہ طور پر یہ بل پاس کیا گیا، قومی اسمبلی سے پہلے پاس ہوا تھا، سینٹ سے اب پاس ہوا، لیکن اس بل کے پاس ہونے کے بعد پورے ملک کے اندر شیعہ فرقے کے ذاکرین کی چیخ اور پکار سنائی دے رہی ہے۔ تو اس کے متعلق پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، ان کا ذکر، ان کی عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ احادیث کو اگر شیعہ نہیں مانتے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، آمنتم خطاب کا صیغہ ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، یہ ہدایت پر آ جائیں گے، یہ ہدایت والے ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھریں گے، تم جیسا ایمان نہیں لائیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ معیار حق ہیں، اور صحابی کون ہوتا ہے؟ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں کم سے کم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایک لمحے کے لیے زیارت کی ہو، وہ صحابی۔ یہ سارے صحابہ اس میں آ گئے، چاہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 23 سال گزارے ہوں وہ بھی صحابی ہے، اور اگر 23 منٹ گزارے ہوں وہ بھی صحابی ہے، اور اگر 23 سیکنڈ گزارے ہوں وہ بھی صحابی ہے۔ ان کے درمیان درجات کا فرق ہے، بعض صحابہ اعلیٰ اور بعض اس سے کم درجے کے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے جس کی نظر ایمان کی حالت میں صحابی پر پڑی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہو، وہ صحابی ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین میں سے جو پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں اور انصار میں سے جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یہ سب، اور ان کے بعد آنے والے صحابہ
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ان کے بعد آنے والے صحابہ سب اس میں آ گئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان ذکر کی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ والذین معه، اور جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا کہ یہ رکوع اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ والذین معه، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سارے صحابہ اس میں آ گئے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا۔ اولئک، یہ سارے صحابہ۔ اب کوئی ایک آیت یا ایک حدیث پیش کی جائے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ نہیں فلاں صحابی اس میں شامل نہیں ہے، سارے صحابہ کے لیے حکم۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم، استاد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کامیاب معلم وہ ہوتا ہے، کامیاب استاد، جس کے شاگرد کامیاب ہوں۔ اگر اس استاد کے پاس پڑھنے والے بچے امتحانات میں فیل ہوں، ناکام ہوں، تربیت ان کی نہ ہو رہی ہو، سب لوگ کہتے ہیں یہ استاد کی ناکامی ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ ناکام ہو گئے، یہ براہ راست اس کی زد پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناکام استاد ثابت ہوئے۔ صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، لیکن شیعہ فرقہ کہتے ہیں صحابہ سب ناکام ہیں۔ تو صحابہ کو ناکام کہنے والے شیعہ، گویا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ترین معلم ثابت ہوئے، نعوذ باللہ۔ جو صحابہ کی عظمت کا منکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی منکر ہے، اور جو صحابہ کی عظمت کو مانتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتا ہے۔ تو ایک جماعت صحابہ کی ہے۔ وقت مختصر ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، مجاہد محدث۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں۔ شیعہ ان کو صحابی نہیں مانتے، کیونکہ شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس کو ہم صحابی کہیں وہ صحابی ہے، جس کو ہم صحابی نہ کہیں وہ صحابی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد 2 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، تابعی، لیکن خلیفہ راشد ہیں۔ 4 خلفائے راشدین کے بعد 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے ایسے عدل کا نظام نافذ کیا کہ جنگل میں بکریوں کے ساتھ بھیڑیے چلتے تھے ان کے عدل کی وجہ سے۔ تو عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کون افضل ہے ان میں سے، بہتر کون ہے؟ انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا لغبار حافر فرس معاویہ فی انفہ افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور سفر کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور گھوڑے پر سوار ہوئے، اس گھوڑے کے کھروں سے جو گرد اڑتی ہے اور وہ گرد اس کی ناک میں پڑ جاتی ہے، وہ گرد عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز صحابی ہیں۔ اگر شیعہ فرقہ صحابہ کی شان نہیں مانتا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں مانتے،
اور شیعہ فرقے کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، یہ تو حضرت عثمان نے مرتب کیا، ان کا نظریہ یہ ہے، اور جو اصل قرآن ہے وہ امام مہدی لے کر غار میں چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے اور وہ قرآن دکھائیں گے، یہ شیعہ فرقے کا نظریہ ہے۔ اب دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، یہ جو 7 اگست کو بل پاس ہوا اسمبلی سے، اس بل میں کیا ہے کہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا اور اہل بیت کی گستاخی کرے گا تو کم از کم 10 سال قید اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر عقل سے سوچا جائے تو یہ بل ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر امن و امان پیدا ہو سکتا ہے، فتنے ختم ہوں گے، فسادات ختم ہوں گے۔ آج تک اس ملک کے اندر جو شیعہ سنی لڑائی چل رہی ہے، دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مسلمان یہ سنتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو مسلمان سنی جس کے اندر ایک ذرہ ایمان موجود ہو، ظاہر ہے کہ وہ مشتعل ہوتا ہے اور وہ ان شیعہ کے خلاف بولتا ہے۔ اگر ان شیعہ کے خلاف مسلمان نہ بولے یہ مسلمان بھی مجرم ہوگا، اس لیے کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اگر مسلمان گالیاں سن کر خاموش ہو جائیں یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں صحابہ کی گستاخی میں۔ تو اسی سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے کسی شیعہ ذاکر یا کسی شیعہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ اس نے ابو جہل کو گالی دی ہو، کافر ہے اس کو گالیاں نہیں دیتے۔ کسی شیعہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ابو لہب کو اس نے گالی دی ہو، گالی کیا اس کے عیب بھی ظاہر نہیں کرتے۔ کسی شیعہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا آج تک کہ ہندوؤں کو اس نے گالی دی ہو یا ہندوؤں کے بتوں کو اس نے برا کہا ہو۔ کسی شیعہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہود کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہو، نصارہ کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہو، کسی شیعہ سے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ یہود کے خلاف نہیں بولتے، نصارہ کے خلاف نہیں بولتے، ہندوؤں کے خلاف نہیں بولتے، ہندوؤں کے خداؤں کے خلاف نہیں بولتے، ابو جہل ابو لہب کے خلاف نہیں بولتے، کفار مکہ مشرکین کے خلاف شیعہ نہیں بولتے، لیکن جب بولتے ہیں تو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں۔ اور ان میں جو ان کی مجلسیں ہوتی ہیں سب سے بڑا ذاکر وہی ہوتا ہے جو جتنا زیادہ صحابہ کو گالیاں دے، اور جو جتنا صحابہ کی گستاخی کرے اس کو ایک ایک بیان پر لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو اجرت بھی زیادہ ملتی ہے، بیان کرنے پر، محفل ذکر سجانے پر تنخواہ اس کی زیادہ ہے۔ اب جب یہ بل پاس ہوا تو اس پر تو سب کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ علی بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں۔ اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کرنا ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں، اور کسی صحابی کی گستاخی کرنا اس کو بھی ہم گمراہی اور کفر سمجھتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ سب اس پر متفق ہو جاتے کہ آج کے بعد یہ بل نافذ ہو گیا، کوئی شیعہ کسی صحابی کو گالی نہیں دے گا، کوئی سنی اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ تو اس سے تو امن پیدا ہوا، اس سے خونریزی ختم ہوئی، اس سے قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو شیعہ نے اپنی ایک کانفرنس بلائی اسلام آباد میں 2-3 دن پہلے، اور اس میں شیعہ ذاکرین اور شیعہ ان کے جو بڑے ہیں وہ سب جمع ہوئے، اور اس میں انہوں نے تقریریں کی اس بل کے خلاف۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا کہ یہ جو بل نافذ ہو گیا، بل پاس ہوا، اس سے خون ریزی پھیلے گی، خون ریزی پھیلے گی۔ بھائی کچھ عقل سے تو سوچو، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ اس بل سے خون ریزی پھیلے گی؟
فتنے ہوں گے، کہتے ہیں فسادات ہوں گے اس بل کی وجہ سے۔ کیوں فسادات ہوں گے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا شیعوں نے کہ اگر یہ بل نہ روکا گیا تو ہمارے تعزیے ختم ہو جائیں گے، ہمارے محرم کے جلوس ختم ہو جائیں گے۔ کسی حد تک تو بات انہوں نے صحیح کی، اس لیے کہ ان کے جلوس اور ان کے تعزیے وہ اسی پر چلتے ہیں کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو شیعوں نے اقرار کر لیا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا اور اس کو نہ روکا گیا تو یہ بھی کہا کہ ہم نے جتنی کتابیں لکھی ہیں شیعہ مولویوں نے، وہ کتابیں سب بیکار ہو جائیں گی، شیعہ مذہب ختم ہو جائے گا، تعزیے ختم ہو جائیں گے، محرم کے جلوس ختم ہو جائیں گے، امام بارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ شیعوں کا دعویٰ ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ شیعہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اسی پر ان کا مذہب قائم ہے، اسی پر ان کے جلوس چلتے ہیں، اسی پر ان کے تعزیے چلتے ہیں، اور اسی سے ان کو خوراک ملتی ہے، ان کے پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اب یہ بل آ گیا ہے، اسمبلی سے پاس ہوا، صدر مملکت کے پاس پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے وہ کہ اس بل پر دستخط کیوں نہیں کرتا؟ کیا صدر مملکت کے دل میں بھی صحابہ کے لیے بغض ہے، یا شیعوں کے لیے جو ہے محبت اور شیعوں کے ساتھ تعلق ہے؟ کیوں یہ بل پہ دستخط نہیں کرتا؟ اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس بل کی حمایت میں ہر سنی مسلمان پر لازم ہے، اس کا فریضہ بنتا ہے کہ اس بل کی حمایت میں آواز اٹھائے، اس لیے کہ اسی بل سے، اس کے نافذ ہونے سے ملک کے اندر سے خون ریزی ختم ہوگی، فسادات ختم ہوں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اب ان کا یہ بھی دعویٰ ہے شیعوں کا کہ بل بظاہر اس لیے پاس کیا گیا تاکہ صحابہ کی عظمت کا تحفظ ہو، لیکن کہتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو وہ صحابہ میں شامل کریں گے، بہت سارے لوگوں کو صحابہ میں شامل کریں گے۔ یہ ان کی بدحواسی ہے، عقل سے نہیں سوچتے۔ صحابہ کو ہم غیر صحابہ کو صحابہ میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو۔ اگر نابینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور مجلس میں بات کی ہو، وہ صحابی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، شیعہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ کیا، ہمارے بعض اسلام کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خامیاں ذکر کرتے ہیں، ان میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی۔ بھائی تمہیں حضرت عثمان کی خرابی کا پتہ چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ اسی طرح ہمارے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مقدس ہے، ہمارے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مقدس ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ ہمارے لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی مقدس ہے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، وہ بھی صحابی ہے۔ اس لیے عہد کرنا چاہیے اور یہ بتا دینا چاہیے پورے پاکستان کے روافض اور شیعہ بدبختوں کو کہ اس سے پہلے بھی ہم نے رسول صحابہ کرام کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی اس سے پہلے بھی برداشت نہیں کی، اس کے بعد بھی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ بل پاس ہوا تو دونوں فریق امن پر رہیں گے، شیعہ بھی اپنے امام باڑوں میں سب کچھ کریں، ان کی مرضی جو کرنا چاہتے ہیں کریں، صحابہ کرام کے ناموس کا بھی تحفظ ہوگا اور اہل بیت عظام کے ناموس کا بھی تحفظ ہوگا اس سے۔ اور ایک عجیب بات ہے، قرآن مجید میں یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھرانے والو، اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، ہماری ماؤں کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہماری مائیں وہ داخل ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ لیکن شیعہ اہل بیت میں امہات المومنین کو نہیں مانتے، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں،
اس لیے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہے، ورنہ اس کو بھی یہ نہ مانتے۔ باقی 10 ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں شیعہ ان کو نہیں مانتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت بھی لگاتے ہیں شیعہ، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے یہ جو بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے، اس کے لیے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ پر لازم ہے، حق بنتا ہے کہ آپ اس بل کی حمایت میں آواز بلند کریں اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف آپ بات کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا کہ عیسائیوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، مذہب کو گالیاں دی، اسلام کو گالیاں دی، اس کے نتیجے میں مسلمان نکلے اور انہوں نے ان کے گرجے کو جلا دیا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا قصور عیسائیوں کا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کو کیوں گالیاں دی۔ دوسرے نمبر پر قصور اداروں کا ہے، پولیس والوں کا ہے کہ وہ موقع پر پہنچے کیوں نہیں۔ شہر ہے، کوئی دیہات نہیں، وہاں تھانہ بھی ہے، وہاں پولیس بھی ہے، وہاں رینجر والے بھی ہوں گے، فوج بھی ہوگی، موقع پر کیوں نہیں پہنچے، غفلت انہوں نے کیوں اختیار کی، یہ بھی مجرم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جن مسلمانوں نے گرجے کو جلایا وہ بھی مجرم ہے۔ ہمیں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کسی غیر مذہب والوں کے عبادت خانے کو جلا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا بغیر حق لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد من 40 سنۃ من مسافت 40 سنۃ۔ جو کسی ذمی اس کو کہتے ہیں جو کافر اور مسلمانوں کے ملک میں رہے، ٹیکس ادا کرے، پرامن شہری ہو، جو اس کو قتل کرے گا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت دور تک پہنچتی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن عیسائیوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور مذہب اسلام کو گالیاں دی، ان کو تو امریکہ اور یورپ کے ویزے مل جائیں گے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آسیہ ملعونہ کو کس نے بھیجا؟ عدالت سے رہا کروا کے اس کے لیے تیاری کا بھی اہتمام کیا گیا اور اس کو امریکہ بھیج دیا۔ اور یہ جو عیسائی ہیں یہ قرآن کی گستاخی یا مذہب اسلام کی گستاخی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے مقابلے پر مسلمان مشتعل ہوں اور بات امریکہ تک پہنچے اور وہ لوگ ان کے لیے ویزے کا انتظام کر لیں، وہ تو چلے جائیں گے، اور بیچارے جو مسلمان ہیں وہ تاریخوں پر تاریخیں بھوگ دیں گے، اور پتہ نہیں ان کا کیس 10 سال یا 20 سال تک چلتا رہے گا۔ اور جن پولیس والوں نے اور جن اداروں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ تو اس واقعے میں ہم تینوں فریق کی مذمت کرتے ہیں۔ جن پولیس والوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو کی بے حرمتی کی ان کی بھی مذمت کرتے ہیں، جن مسلمانوں نے گرجے کو جلایا ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔